السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم. لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قادِ توحید کی متوالو شمع رسالت کی پرواز میں غوث و خواجہ کے چاہنے والوں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیمار. آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ غربت خضرا کی جانب لو لگا کر حضور آقا نامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کی غمگسار جناب رحمت مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود و سلام کرزانہ پیش کو پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعاون الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. ایک مرتبہ پڑھی: اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات بعد الممات انک علی کل شیء قدیر. رسول برکت کے لیے تو پڑھی: اللہم صلی صلاۃ کاملہ وسلم وسلام تعمی على سيدنا محمد رزقا حل به القدر تنفرج به الأكرام وتقضى بالحوائج تنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله. حضرت سیدنا موسیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذکر خیر سے متعلق پچھلے جمعہ ہم نے سماعت کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس شہر میں داخل ہوئے ایسے وقت میں جب کہ وہاں کے باشندے وہاں کے لوگ سو رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ دو شخص آپس میں لڑ رہے ہیں، جن میں سے ایک فرعونی ہے اور دوسرا بنی اسرائیل کا شخص ہے. اس بنی اسرائیل والے شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا، آپ اس کی مدد کے لیے بڑھے اور اس فرعونی کو ایک گھوسا مارا کہ وہیں پر وہ ڈھیر ہو گیا. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کی کہ مولا کریم، یہ مجھ سے خطاً معاملہ ہو گیا ہے، اس کو قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا. اب چونکہ یہ معاملہ جب ہوا تو اس وقت وہاں پر صرف موسیٰ علیہ السلام اور وہ شخص، یہی دونوں لوگ موجود تھے، لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کی مکمل رات اسی حال میں گزری کہ نہ جانے کل کیا ہوگا. آپ وہاں پر پوری رات ٹھہرے رہے، ساری رات آپ نے وہاں قیام کیا تاکہ دیکھیں کہ لوگ اس قتل کے متعلق کیا گفتگو کرتے ہیں. فرعون قتل ہونے والے شخص سے متعلق کیا انتقامی کارروائی کرے گا، لوگوں کے درمیان کیا باتیں چل رہی ہے،
ان تمام چیزوں کا جائزہ لینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام پوری رات وہیں پر ٹھہرے رہے۔ لہٰذا جب صبح ہوئی فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قال له موسیٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِینٌ۔ اور جب صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، چونکہ ادھر معاملہ یہ ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں جب یہ فرعونی قتل ہو چکا تھا، مر چکا تھا، تو فرعون نے اعلان کر دیا تھا، فرعون کے پاس خبر پہنچی کہ کسی شخص نے، کسی بنی اسرائیل نے ہمارے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ فرعون نے حکم جاری کیا کہ مقتول جو قتل ہوا ہے تو اس کا جو قاتل ہے اسے اور گواہوں کو پیش کیا جائے، جس نے قتل کیا اور جس نے قتل ہوتے ہوئے دیکھا، ان سب کو میرے پاس لایا جائے۔ لہٰذا فرعون کے سپاہی ڈھونڈتے رہے، لوگوں سے پوچھتے رہے، تلاش کرتے رہے، لیکن نہ قاتل ملا اور نہ ہی اس کا کوئی گواہ ملا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا، کسی کو خبر نہ ہوئی۔ لہٰذا جب موسیٰ علیہ السلام کی پوری رات اسی شش و پنج میں گزری، اسی بے قراری میں گزری کہ اب صبح کو کیا ہوگا، تو جیسے ہی صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہی شخص جو کل لڑ رہا تھا، بنی اسرائیل کا شخص، آج وہ پھر کسی اور کے ساتھ لڑ رہا۔ اب یہاں مفسرین فرماتے ہیں، بعض مفسرین کے وہ جو لڑنے والے تھا دوسرا شخص وہ فرعونی تھا، اور بعض فرماتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل ہی کا دوسرا شخص تھا۔ بائبل میں بھی یہی ذکر ہوا ہے کہ وہ بنی اسرائیل ہی کا شخص تھا۔ بہرحال جو بھی ہو، تو دوسرے دن صبح کو وہی شخص پھر دوسرے شخص کے ساتھ لڑنے لگا، اس کے ساتھ پھر تمبک ہو گئی، پھر اس کے ساتھ بحث چھڑ گئی۔ لہٰذا جیسے اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں تو اس نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ لہٰذا اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام آ رہے، اس نے پھر ان کو مدد کے لیے پکارا اور ٹھاڑے مار کر کے، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں ڈھاک، بالکل زور زور سے چیخ کر چلا کر کے اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد چاہی، کیونکہ پتہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کل بھی جو ہے تو میری مدد کی تھی۔ لہٰذا آج پھر اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جب مدد کے لیے پکارا اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہی شخص کل بھی لڑ رہا تھا اور اس کی وجہ سے ایک شخص قتل ہوا، آج یہ پھر لڑ رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا انک لغوی مبین، کہ تو بڑا گمراہ شخص ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بھی خوب ڈانٹا، اس کو بھی خوب پھٹکارا کہ تو کیا روزانہ لوگوں سے جھگڑے کرنے لگتا ہے، جب دیکھو جب تو لوگوں سے الجھتا رہتا ہے، تو خود لوگوں سے الجھ جاتا ہے، جھگڑے کرتا ہے، خود بھی مصیبت میں پڑتا ہے اور اپنی یار و مددگار کو بھی مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ کل تیری وجہ سے ایک شخص مجھ سے خطاً قتل ہو گیا اور آج پھر تو مجھ کو مدد کے لیے پکار رہا ہے، آج پھر تو کسی اور سے لڑ بھڑ رہا ہے، کسی اور کے ساتھ تو تیرا معاملہ بھڑ گیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے خوب پھٹکارا اور کہا انک لغوی مبین، کہ تو بڑا گمراہ شخص ہے، بڑا ہی تو گمراہ ہے کہ تو جب دیکھو جب لڑتا رہتا ہے۔ یہاں سے ایک چیز پتہ چلی کہ جھگڑنے والے جو ہیں وہ ایک طرح سے گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو جھگڑتے رہتے ہیں، ذرا ذرا سی بات کو لے کر کے معاملات کو طول دے دیتے ہیں۔ اگر آپ عرب کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں تو وہاں پر بھی عرب کا جو ماحول تھا، آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی آمد سے قبل تو لوگ ذرا ذرا سی بات کو موضوع بنا کر کے اس پر جھگڑے شروع کرتے اور پھر جھگڑا اتنا طول پکڑتا کہ بات قتل و غارت غری تک پہنچ جاتی، ایک دوسرے میں قتل و قتال ہوتے، یہاں تک کہ صدیوں تک وہ جنگ چلا کرتے۔ اور اب آج کے دور کو اگر ہم دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے زمانے جاہلیت کی ایک جھلک آج کے زمانے میں بھی آ گئی۔ آج بھی لوگ ذرا ذرا سی بات کو موضوع بنا کر کے آپس میں لڑ بھڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ در گزر والے معاملات ہمارے اندر سے ختم ہو چکے ہیں، معاف کرنے والی صلاحیتیں ہمارے اندر موجود نہ رہی۔ فلاں نے میرے بارے میں ایسا کہا،
فلاں نے یوں کیا، اس نے ایسا کیا. تو ذرا ذرا سی بات کو لے کر کے آج لوگ آپس میں لڑ بھڑ جاتے ہیں. بھائی بھائی میں جھگڑے ہیں، پڑوسیوں میں جھگڑے ہیں، رشتہ داروں میں جھگڑے ہیں. لہٰذا جھگڑنے والے جو لوگ ہیں یہ کبھی فائدہ نہیں پاتے، بلکہ جھگڑنے کا وبال کیا ہے اس کے لیے میں صرف ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں کہ جو لوگ جھگڑتے ہیں وہ کیسی عظیم نعمتوں سے محروم رہ جاتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس سے باہر تشریف لائے، اس لیے تاکہ لوگوں کو شب قدر کا تعین بتا دیں کہ شب قدر کون سی رات میں ہوتی ہے، تاکہ میری امت اس سے فیض حاصل کر سکے. میری امت جان لے کہ یہ رات شب قدر ہے، اور اس رات میں وہ کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لے. اس رات کے فیوز و برکات سے میری امت محفوظ ہو، جو ہے تو مستفیض ہو. اس غرض سے سرکار تشریف لائے تو سرکار نے ملاحظہ فرمایا کہ دو لوگ آپس میں جھگڑ رہے. جب ان دو لوگوں کو سرکار نے لڑتے ہوئے پایا تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو تمہارے درمیان اس لیے آیا تھا تاکہ تمہیں بتاؤں کہ شب قدر کون سی رات ہے، لیکن ان دو لڑنے والوں کی وجہ سے اللہ نے اس کے تعین کو اٹھا لیا. اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے اب تمہیں محروم کر دیا ہے، ورنہ میں تو تمہیں یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ فلاں رات ہی شب قدر ہے. لیکن ان لڑنے والوں کی نحوست سے، ان لڑنے والوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کر دیا کہ اب میں تمہیں بتاؤں کہ وہ رات کون سی ہے. لہٰذا اب اسے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کرو. اب محنت کرو تم لوگ. اب غور کیجئے کہ لڑے وہ دو شخص تھے، لیکن ان دو کے لڑنے کی وجہ سے جو وبال آیا اور جو نعمت سے محروم رہی پوری امت محروم رہ گئی. ورنہ سرکار اس کا تعین بتا دیتے کہ یہ رات جو ہے شب قدر ہے، آج ساری امت اس سے فیض حاصل کرتی، لیکن ان دو لڑنے والوں کی وجہ سے اتنی بڑی نعمت سے ہم محروم رہ گئے. تو سوچے جھگڑا جس گھر میں ہوتا ہوگا اس گھر سے اللہ اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں اور اپنی نعمتوں کو اٹھا لیتا ہے، روک لیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو وہاں سے. لوگ سمجھتے ہی نہیں، بس ذرا ذرا بات پر گھروں میں جھگڑے بھی شروع ہو جاتے ہیں. آج ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، مولا صاحب تعویذ دے دیجیے، حضرت دعا کر دیجیے. لیکن کیا ہم نے کبھی اپنے گھروں کا جائزہ لیا کہ ہم نے اپنے گھروں کو جھگڑے کا اڈا بنا رکھا ہے؟ خود اپنے گھر میں ذرا ذرا بات پر ہم جھگڑتے ہیں، اپنے پڑوسیوں سے جھگڑتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے جھگڑتے ہیں. ان جھگڑوں کے وبال کی وجہ سے اللہ نے ہماری روزی روک رکھی ہے، ہماری نعمتوں کو روک رکھا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے. بعض لوگ جھگڑوں میں اتنا الجھ جاتے ہیں کہ بس فلاں نے ایسا کہا تو مجھ کو اس کا جواب اب دینا ضروری ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور سرکار کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے. ایک شخص آیا اور اس نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کیا. حضرت صدیق اکبر کو برا بھلا کہتا رہا، سرکار بھی خاموش سنتے رہے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق بھی سنتے رہے. جب وہ شخص اپنی بات مکمل کر چکا تو پھر صدیق اکبر نے اس کا جواب دینا شروع کیا. تو حضور علیہ السلام وہاں سے اٹھ کر جانے لگے. تو صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ، جب وہ شخص مجھ کو برا بھلا کہہ رہا تھا اس وقت آپ بیٹھ کر خاموش سن رہے تھے، اب جب میں جواب دے رہا ہوں تو آپ تشریف لے جا رہے ہیں. تو سرکار نے فرمایا ابوبکر، جب وہ شخص تجھے برا بھلا کہہ رہا تھا تو میں اس لیے بیٹھا رہا کیونکہ ایک فرشتہ تیری طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا، اور جب انہوں نے جواب دینا شروع کیا تو وہ فرشتہ یہاں سے واپس چلا گیا، اس لیے میں بھی واپس جا رہا ہوں. تو دیکھیں اگر ایک شخص صبر کرے اور اپنے مخالف کو جواب نہ دے تو فرشتہ اس کی طرف سے جواب دیتا ہے، یہ اس کے حق میں زیادہ بہتر. تو اگر کوئی ہم سے جھگڑے تو پلٹ کر اس سے نہ جھگڑے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں عباد الرحمن یمشون، کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ زمین پر بڑے آہستہ چلتے ہیں. وہ خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، اور جب جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں،
جب کسی سے ان کا جھگڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں السلام علیکم اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک اور مخلص بندوں کی شان اللہ نے بیان فرمائی کہ جو نیک بندے ہیں، جو مخلص بندے ہیں، وہ لوگ جھگڑتے نہیں ہیں، بلکہ جب کسی جاہل سے ان کا سامنا ہو جاتا ہے، جب کسی ایسے جھگڑالو شخص سے ان کا واسطہ پڑ جاتا ہے تو وہ اس سے الجھتے نہیں، بلکہ اس کو سلام کر کے آگے نکل جاتے ہیں کہ بھائی تجھ کو سلام، ہم چلے آئے۔ اس کو پلٹ کر جواب نہیں دیتے۔ یہ سب سے بہتر طریقہ ہم کو قرآن نے سکھایا کہ اگر کوئی جھگڑے تو اس سے جھگڑو مت، کیونکہ جاہل سے جھگڑنا اپنی عزت و آبرو کو خود نیلام کرنا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کیچڑ میں یا گوبر میں پتھر ماریں گے تو اس کے چھینٹے اڑ کر آپ ہی پر آنے ہیں۔ آپ کیچڑ میں پتھر ماریے زور سے، آپ جتنا بڑا پتھر ماریں گے، جتنی زور سے ماریں گے، اتنے زیادہ چھینٹے آپ کے اوپر آئیں گے۔ کسی جاہل سے الجھو گے، اس کو جواب دو گے، وہ پلٹ کر اتنی گالی آپ کو دے گا، پلٹ کر آپ کو اتنا زیادہ برا بھلا کہے گا۔ تو لہٰذا جاہلوں سے الجھنے کا ہی نہیں، ان کو السلام علیکم کہہ کے آگے بڑھ جائے، تو ٹھیک ہے تو اس کو سلام، تو تیری جگہ میں اپنا چلا، تو ان سے نہ الجھے۔ لہٰذا بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو بہت ڈانٹا کہ جب دیکھو جب تو جھگڑنا شروع کر دیتا ہے، کل بھی تو ایک کے ساتھ جھگڑ رہا تھا، آج پھر تو دوسرے کے ساتھ لڑ بھڑ رہا ہے، تو خوب اس کو آپ نے ڈانٹ پلائی۔ لیکن چونکہ نبی تھے اور پھر بنی اسرائیل آپ کے تابع تھے، اس لیے آپ کو شخصوں پر رحم بھی آ گیا، تو آپ نے سوچا کہ چلو بہرحال جو بھی ہو اس کی مدد کرنی ہی چاہیے، اس لیے کہ فرعونی یوں بھی بڑے ظالم و جابر لوگ، وہ بنی اسرائیل پر بے جا کا ظلم کرتے ہیں، اس لیے موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کرنے کے لیے پھر آگے بڑھے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے تو اس شخص نے، اسی بنی اسرائیل شخص نے یہ سمجھا، غلط فہمی سے یہ ہو گئی، مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ موسیٰ علیہ السلام شاید اب مجھ کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ۔ لہٰذا جب موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے تاکہ اس شخص کی گرفت کرے جو ان کا اور اس بنی اسرائیل کا دشمن ہے، تو اس شخص نے پلٹ کر کے کہا کہ اے موسیٰ، کیا تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جیسا تم نے کل فلاں شخص کو قتل کیا تھا؟ اور کیا تم زمین میں سخت گیر بننا چاہتے ہو؟ اور کیا تم نہیں چاہتے کہ لڑنے والوں میں صلح ہو؟ تو اس شخص نے یہ سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مجھے غبی مبین کہا، مجھے گمراہ کہا، مجھے ڈانٹا پھٹکارا، تو شاید اب مجھ کو ماریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کا اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ کل ہی ایک شخص کو آپ نے گھوسا مارا تو وہ جگہ پہ ڈھیر ہو گیا، ایک ہی بکے کی تاب نہ لا سکا اور اسی وقت مر گیا۔ اگر آج موسیٰ نے مجھے مار دیا تو میرا بھی کام تمام ہو جائے گا۔ تو چونکہ آپ نے اسے ڈانٹا تھا اس لیے وہ یہ سمجھا کہ شاید مجھے کو مارنے آ رہے ہیں، وہ یہ سمجھ کر اس نے اس راز کو فاش کر دیا، اس راز کو کھول دیا جو صرف اس کے اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تھا۔ اس نے یہ کہہ کر کے ظاہر کر دیا کہ موسیٰ، جیسے کل تم نے فلاں شخص کو مار کر قتل کر دیا، کہ آج مجھ کو قتل کرنا چاہتے ہو، کہ آج چاہتے ہو کہ مجھ کو بھی مار دو۔ جب اس نے یہ بات کہی تو وہاں جو لوگ موجود تھے سب نے سن لیا، اور یہ راز تھا وہ فاش ہو گیا، وہ کھل گیا، ظاہر ہو گیا۔ لہٰذا فرعون تک کہ یہ بات پہنچ گئی، فرعون کے حواریوں کے پاس یہ بات پہنچ گئی کہ موسیٰ نے کل ایک جو ہے تو شخص کا قتل کیا تھا، کل کا جو مقتول ہے اس کا قاتل موسیٰ ہے، اور اس کا گواہ وہ شخص ہے جو آج بھی لڑ رہا تھا۔ لہٰذا فرعون نے جیسے ہی اس بات کو سنا تو فرعون نے پھر اعلان کیا کہ موسیٰ کو جو ہے تو پکڑ کر کے لایا جائے۔ لہٰذا یہ شخص جس کی موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی تھی، کس قدر یہ احسان فراموش نکلا کہ اسے ذرا بھی صبر نہ ہوا اور فوراً اس نے وہ راز ظاہر کر دیا۔ یہاں سے ایک بات سمجھ لیں کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بعض مقامات ایسے ہوتے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑے کم ظرف ہوتے ہیں،
ایسے کم ظرفوں پر احسان دیکھ کر کے کیا جائے۔ ایک مثال بیان کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ ایک چیل اڑتی ہوئی جا رہی تھی جنگل سے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حکایت کو بیان کرتے ہیں کہ ایک چیل اڑتے ہوئے جا رہی تھی، اس نے دیکھا جنگل میں کہ ایک بکری جو ہے شیر کے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، اور شیر وہاں بیٹھا ہوا ہے اور شیر اسے کچھ نہیں کرتا۔ تو چیل کو بڑا تعجب ہوا، اس نے جا کر کے اس بکری سے پوچھا کہ بڑے تعجب کی بات ہے، تجھ میں اور شیر میں تو کبھی بنتی نہیں، شیر تو تم لوگوں کو دیکھتے ہی فوراً حملہ کرتا ہے، لیکن یہاں تو ماجرا ہی الٹ ہے، یہاں شیر جو ہے تیری حفاظت کر رہا ہے۔ اس بکری نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں یہاں سے گزر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ یہ شیر زخمی تھا اور اس کے بچے بھوک سے رو رہے تھے، اور اس کی شیرنی شکار کے لیے گئی ہوئی تھی، مجھے اس کے بچوں پر ترس آیا، لہٰذا میں نے اپنا دودھ اس کے بچوں کو پلایا۔ جب شیرنی واپس آئی تو اس نے مجھ پر حملہ کرنا چاہا تو شیر نے اس کو منع کر دیا اور اسے بتایا کہ اس نے ہم پر احسان کیا ہے۔ اس دن سے مجھ میں اور شیر میں دوستی ہو گئی ہے کہ اب میں اگر کہیں جاتی بھی ہوں تو شیر میری حفاظت کرتا ہے۔ چیل کو یہ بات بڑی پسند آئی، اس نے سوچا کہ میں بھی کسی پر احسان کروں گی، لہٰذا ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ ایک سمندر کے اندر چوہا ڈوب رہا ہے، اس نے اس چوہے کو اپنی چوٹ سے اٹھایا اور لا کر کے اپنے گھونسلے میں رکھا۔ اس نے دیکھا کہ چوہا پانی کی وجہ سے بہت زیادہ سردی کی وجہ سے ٹھٹر رہا ہے، کاپ رہا ہے، تو اس نے اپنے پروں کی گرمی دینے کے لیے اس چوہے کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیا۔ جب چوہے کو تھوڑی راحت ہوئی تو اس نے چیل کے پر کترنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس نے چیل کے سارے پر کترے اور وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ جب چیل کو اس بات کا احساس ہوا، اس نے اڑنے کے لیے اپنے پر کھولے تو وہ نیچے آ گئی، لہٰذا اسے بڑا افسوس ہوا، اسے بکری پر بڑا غصہ بھی آیا کہ اس نے تو کہا تھا کہ احسان کا مطلب بڑا اچھا ہوتا ہے، جو احسان کرتے ہیں، جس پر احسان کرتے وہ بھی ہمارا دوست بن جاتا ہے۔ اسے بڑا غصہ ہے۔ جب اس کے پر واپس بحال ہوئے پھر وہ جا کر کے بکری سے ملی دوبارہ، اور جا کر کے اس نے بکری سے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ تو اس بکری نے کہا کہ اس دن تم نے بات ادھوری سنی تھی، بات پوری یہ ہے کہ احسان کبھی بھی ذات دیکھ کر کیا کرو، احسان کیا کرو تو دیکھ بھی لیا کرو جس پر احسان کر رہے ہیں وہ احسان کے لائق بھی ہے یا نہیں۔ شیر جنگل کا بادشاہ ہے اور بادشاہ سب کے حقوق جانتا ہے، میں نے اس پر احسان کیا، اس نے مجھ پر احسان کیا۔ چوہا ذلیل اور رذیل قسم کا جانور ہے، چوہا کم تر درجے کا ہے، اس لیے وہ احسان کی قیمت نہیں سمجھتا، اس نے اپنے محسن کو دھوکہ دے دیا۔ تو احسان دیکھ کر کیا کرے۔ آج اس بنی اسرائیلی شخص نے ذرا بھی توقف نہ کیا اور فوراً وہ راز اس نے ظاہر کر دیا کہ کل موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد کی تھی، اسے چاہیے تھا کہ احسان کا بدلہ احسان سے چکاتا، اس راز کو راز رکھتا، لیکن اس نے اس راز کو فوراً ظاہر کر دیا کہ موسیٰ جیسے کل تم نے اس شخص کو قتل کیا تھا آج مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو۔ بات فرعون تک کے جا کے پہنچی، فرعون نے ادھر اعلان کر دیا کہ موسیٰ کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ اس کے درباریوں نے مشورے دینا شروع کر دیے کہ موسیٰ کو قتل کیا جائے، خلاص یہ کیا جائے، وہ کیا جائے۔ اب اوپر سے یہ شخص جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو نصیحت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم اس طرح سے قتل کرنا چاہتے ہو مجھے، اور کیا تم زمین پر متکبر یا جبار بننا چاہتے ہو، قتل و غارت گیری کا سلسلہ قائم کرنا چاہتے ہو، اور کیا تم نہیں چاہتے کہ دو لڑنے والوں میں صلح کرائے۔ چلا یہ موسیٰ علیہ السلام کو نصیحت کرنے کے لیے، خود اپنے آپ کا پتہ نہیں، خود جو ہے لوگوں سے لڑ بھڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے اور نصیحت دوسروں کو کر رہا ہے۔ آج بھی کچھ لوگوں کا یہی حال ہے، خود کا معاملہ صحیح نہیں ہوتا ہے، خود کے حالات اور معاملات درست نہیں ہوتے ہیں، دوسروں کو نصیحت کرنا شروع کرتے ہیں، خود آپس میں لڑ جھگڑتے ہیں اور دوسروں کے گھر کے جا کے جھگڑے چھڑانا شروع کرتے ہیں، خود کے گھر کے معاملے عہدے پڑے رہتے ہیں اور جا کر دوسروں کے معاملوں میں ٹانگ اڑاتے ہیں۔ آج بھی کچھ لوگوں کو ایسی عادت پڑی ہوئی ہے،
اپنے گھر کے معاملات نہیں سلجھائیں گے، اپنے اپنے بھائیوں کے، اپنے بہنوں کے معاملات کو حل نہیں کریں گے، اپنے رشتہ داروں کے مسائل کو حل نہیں کریں گے، اور پھر بڑے بنتے کہ ہم لوگوں کے گھروں کے جھگڑوں کو حل کرتے ہیں، ہم لوگوں کے مسائل کو حل کرتے ہیں، لوگ آ کر ہم سے اپنے مسائل حل کریں، لوگوں کو نصیحتیں کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ایسا نہ کرو ویسا نہ کرو۔ تو آج بھی کچھ اس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس شخص نے اب جب کہ یہ راز ظاہر کر دیا تھا، اور یہ راز جو اب کہ کھل چکا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا حکم بھی جاری ہو گیا۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِتَقْتُلُكَ فَأَخْرِجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ۔ لہٰذا شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا ہے فرعون کے گھر سے، فرعون کے دربار سے، چونکہ فرعون کا جو گھر تھا، اس کا جو دربار تھا وہ شہر سے چونکہ کافی دور تھا، تو وہاں سے ایک شخص دوڑتا ہوا ہے، اور اس نے آ کر کے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فرعون اور اس کے جو اعیان ہے، اس کے جو وزیر ہے، اس کے جو مشیر ہے، وہ سب تمہارے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں، لہٰذا آپ یہاں سے فوراً نکل جائیے، میں آپ کا مخلص ہوں، لہٰذا آپ یہاں سے فوراً چلے جائیں۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ وہ شخص جس نے موسیٰ علیہ السلام کو آ کر کے خبر دی وہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ وہ فرعون ہی کا ایک شخص تھا، یعنی فرعون ہی میں سے تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے متاثر ہو چکا تھا، اس لیے بعد نے لکھا کہ وہ مومن تھا، مسلمان ہو چکا تھا، لیکن اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، لہٰذا اس نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع دی کہ فرعون اور اس کے دربار والے آپ کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں، اس لیے آپ یہاں سے فوراً نکل جائیے، یہاں سے آپ فوراً چلے جائیے تاکہ آپ محفوظ رہ سکیں۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے جب اس بات کو سنا کہ فرعون کی طرف سے قتل کا حکم جاری ہو چکا ہے اور میری گرفتاری کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، کبھی بھی فرعونی لوگ آ کر کے مجھ کو گرفتار کر سکتے ہیں، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرمایا اور آپ نے دعا کی فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ تو لہٰذا آپ نے عرض کی کہ اے میرے رب مجھے ان ظالموں سے نجات عطا فرما۔ آپ کو اس وقت ایک خوف سا لاحق ہوا، چونکہ جان کا بچانا فرض ہے، لہٰذا اعلان نبوت سے پہلے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت ایک فکر دامنگیر ہوئی کہ ابھی میں نے اعلان نبوت نہیں کیا ہے، ابھی تو لوگوں کو بہت کچھ درس تبلیغ کرنی ہے، اگر اس سے پہلے ہی یہ معاملہ ہو گیا اور مجھے قتل کر دیا گیا تو پھر اس قوم کی حفاظت کون کرے گا، اس قوم کو ہدایت کون دے گا، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی زیادہ فکر ہوئی۔ لہٰذا جو یہاں یہ نہیں کہ آپ کو بہت اپنی جان کا ہی زیادہ ڈر تھا، انبیاء علیہ السلام تو انبیاء کے مقام تو بہت زیادہ بلند، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ تو جب ولی اللہ خوف سے محفوظ ہے تو انبیاء بدرجہ اولا زیادہ محفوظ ہے، انبیاء کو کسی اور چیز کی فکر ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فکر تھی بنی اسرائیل کی، موسیٰ علیہ السلام کو فکر دامنگیر ہو رہی تھی کہ اگر میرے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا، اگرچہ مجھے شہید کر دیا گیا تو میں تو شہید ہو جاؤں گا، لیکن بنی اسرائیل کا کیا ہوگا؟ تو آپ کو فکر وہ دامنگیر ہو رہی تھی، آپ کو وہ خوف ستا رہا تھا، اس لیے قرآن نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو خوف لاحق ہوا اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ مجھے اس ظالم قوم سے نجات عطا فرما، اور پھر آپ وہاں سے بغیر کسی زاد راہ اور بغیر کسی ساتھی کے آپ وہاں سے پیدل ہی چل پڑے، فوراً آپ وہاں سے نکل گئے اور آپ نے ہجرت فرمائی۔ لہٰذا یہاں پر ایک چیز عرض یہ کرنی ہے
کہ اللہ کے جو نیک اور مقبول بندے ہوتے ہیں وہ ہر بات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، رب کی طرف ان کی فوراً توجہ ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ سے قبل بھی کہا کہ انبیاء علیہ السلام جب ان سے کوئی فعل خلاف مستحب بھی ہو جاتا ہے تو وہ فوراً رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، فوراً رب کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ مولا کریم یہ معاملہ سرزد ہو گیا ہے، تو ہم پر رحم فرما اور کرم فرما۔ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو فوراً رب کی طرف توجہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ دعا مومن کا سب سے بہتر ہتھیار ہے۔ آج ہم ان دعاؤں کو چھوڑ بیٹھے، آج تو ہمارے حالات یہ ہے کہ ادھر فرض نماز ہوئی کہ ہم کو فوراً نکلنے کی فکر ہوتی ہے، ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ فرض نماز کے بعد کی جو دعا ہے وہ سنت موقدہ ہے اور اجتماعی دعا کی بہت زیادہ فضیلتیں آئی ہوئی ہیں۔ آج ہم اور دعا مخل عبادت، دعا عبادت کا مغز ہے۔ بعض روایتوں میں آیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس دعا پر 40 مومن آمین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دعاؤں سے کتراتے ہیں، دعاؤں سے بھاگ رہے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حالات کو دیکھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں، وہ ہر معاملے میں فوراً رب کی طرف توجہ کرتے ہیں، اس لیے کہ رب تعالیٰ کو مانگنے والے بندے بے حد محبوب ہیں۔ رب تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ بندوں مجھ سے مانگو۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ لوگوں کے در پر جا کے مانگتے ہیں، لوگوں سے مانگتے ہیں، ارے اس رب سے مانگو جو سب کو عطا کرتا ہے اور جو بالذات عطا فرماتا ہے، جو مالک حقیقی ہے، جو خالق کائنات ہے، وہ رزاق ہے، دینے والی ذات اللہ کی، اس کی طرف رجوع کرو، اس کی طرف توجہ لاؤ، اس کی طرف اپنی توجہ کو مرکوز کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً توجہ کی، انبیاء اسلام کا یہی معاملہ ہے۔ اور جب بندہ رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پھر رب تعالیٰ اسے بڑھ کر کے عطا فرماتا ہے۔ جب لوگ خدا سے مانگتے ہیں، اپنے رب کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، تو رب تعالیٰ مانگنے والوں کو مایوس نہیں کرتا، نا امید نہیں کرتا، بلکہ انہیں اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ حضرت میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ حضرت سیدنا آدم نبی علیہ السلام جب آپ سے خطا ہوئی اور جب آپ زمین پر تشریف لائے اور آپ نے رب کی طرف توجہ کی اور دعا کی، اپنے لیے توبہ کی، تو اللہ نے کتنا انعام عطا، بڑھ کر انعام عطا فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ وجتبہ، ہم نے آدم کو چن لیا اور اس کے سر پر تاج نبوت ہم نے رکھ دیا۔ نوح علیہ السلام نے جب اللہ کی طرف توجہ کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی کشتی کو جودی پہاڑ پر ٹھہرا دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے رب کی طرف توجہ کی تو مچھلی نے آپ کو اپنے اندر محفوظ کر لیا، اور جب آپ نے سمندر میں چھلانگ لگائی تو مچھلی نے آپ کو اپنے پیٹ میں محفوظ کر کے ایک سمندر کے ساحل پر جو تو آپ کو پہنچا دیا۔ ایوب علیہ السلام نے توجہ کی، اللہ نے دعا قبول فرمائی اور آپ کو بیماری سے شفا عطا فرمائی۔ تو رب تعالیٰ اپنے بندوں پر کرم فرماتا ہے، مانگنے والوں کو بڑھ کر کے عطا فرماتا ہے، اس سے سوا عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور آپ جب راستے سے چلے تو کسی کو خبر نہ ہوئی اور آپ جو تو بحفاظت وہاں سے نکل گئے۔ آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب آپ نے اعلان تبلیغ فرمایا، اعلانیہ تبلیغ جب آپ نے شروع فرمائی اور جب کفار مکہ آپ کے دشمن ہوئے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر بھی یہ حالات آئے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا۔ مکہ کے تمام قبیلے یکجا ہو گئے اور سب نے جمع ہو کر کے ایک میٹنگ کی، ایک مشورہ کی دار ندوہ میں، اور مشورہ ہونے لگا کہ کس طریقے سے اس تبلیغ اسلام کو روکا جائے، کس طریقے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر قد و گند لگایا جائے، ان کی بڑھتی ہوئی تعداد کو، مسلمانوں کی تعداد کو روکا جا سکے۔ جب ان کے آپس میں مشورے ہونے لگے، کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو، کسی نے کہا ان کو قید کر دو، کسی نے کہا کہ انہیں شہر بدر کر دو،
غرض کے طرح طرح کے مشورے دیے جانے لگے، اور ہر مشورے کا جو ہے تو پھر توڑ بھی. کسی نے کہا کہ اگر آپ ان کو شہر بدر کر دو گے تو پھر وہ دوسری جگہ جا کر کے اپنا اثر و رسوخ بنا لیں گے، اگر ان کو قید کر دو گے تو ان کے حوارین آ کر ان کو چھڑا لیں گے. تو ہر بات ہونے لگی. لہٰذا بعض مفسر فرماتے ہیں کہ وہاں شیطان انسان کی شکل میں آیا، اور اس نے ایک بوڑھے شیخ نجدی کی شکل میں آ کر کے ان لوگوں کو یہ مشورہ دیا کہ تم ایسا نہ کرو، بلکہ یوں کرو کہ محمد کو قتل کر دو. انہوں نے کہا کہ اگر ہم ان کو قتل کریں گے تو اہل قریش ہمارے دشمن ہو جائیں گے اور وہ ہم سے جنگ کریں گے. کہا کہ ایسا نہ کرو، ہر قبیلے اور خاندان کا ایک ایک شخص اور سب مل کر کے ایک ساتھ معاذ اللہ ان پر حملہ کرو تاکہ وہ قتل ہو جائے. اس طرح سے کسی ایک قبیلے پر ان کے قتل کا الزام نہیں آئے گا، اور قریش کے لوگ جو ہے وہ اتنے سارے قبیلوں سے لڑ نہ سکیں گے، اس لیے وہ اس قتل کا انتقام نہیں لیں گے، اس کا بدلہ نہیں لیں گے، اور تمہارا کام بھی آسان ہو جائے گا. لہٰذا اس کی یہ بات سب کو پسند آئی، اور سب سے پہلے ابو جہل نے اس کی تائید اور کہا کہ ہاں ایسا ہی کیا جائے. ہر قبیلے کا ایک ایک شخص متعین کیا گیا، سب کو تلوار دی گئی کہ جائے، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہو اس وقت ان کو قتل کر دیا جائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر استراحت پر آرام فرماتے، رب تعالیٰ نے وہی فرمائی اور حکم نازل فرمایا کہ اے محبوب آپ ہجرت کر جائیں. سرکار علیہ السلام کو جب ہجرت کا حکم ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا علی کرمۃ الوجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کر اپنے بستر پر لٹایا. فرمایا کہ علی، مجھے ہجرت کا حکم ہوا ہے، لہٰذا تم اس بستر پر سو جاؤ، اور صبح کو فلاں فلاں کی امانتیں ادا کر کر تم بھی واپس آ جانا، ہجرت کر جانا. لہٰذا آقا علیہ السلام حضرت سیدنا صدیق اکبر کے گھر گئے. اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے تو تنہا ہجرت فرمائی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست صدیق اکبر کے پاس گئے. اس لیے نہیں کہ سرکار کو اکیلے ڈر لگ رہا تھا، سرکار تو اکیلے بھی نکل جاتے، ارے وہ تو وہ ہے جو تنہا اس زمین سے لے کے لامکاں تک گئے ہیں، انہیں کس کا ڈر ہے؟ وہ اس لیے گئے تاکہ صدیق ان کے ساتھ رہے تو صدیق کو ہجرت کا ثواب مل جائے. اس لیے کہ صدیق اکبر کی بڑی خواہش تھی کہ جب ہجرت کا حکم ہو تو میں حضور کے ساتھ رسل سنابی شریف میں میر عبد الواحد بن گرامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدیق اکبر کے گھر پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے ہی صدیق اکبر نے دروازہ کھول دیا اور سرکار کو سامنے پایا. حضور نے کہا کہ صدیق سوئے نہیں؟ کہا یا رسول اللہ، جب سے آپ نے کہا ہے کہ ہجرت ہوگی اور ایسے وقت میں ہوگی کہ کسی کو خبر نہ ہوگی، اس دن سے میں جاگ رہا ہوں کہ نہ جانے آپ کب آ کر کے مجھ کو جگا دیں. تو صدیق تو وہ ہے کہ جو خود اس بات کے متمنی تھے کہ میں سرکار کے ساتھ ہجرت کروں. تو سرکار علیہ السلام صدیق اکبر کو لے کر کے چلے. اچھا ادھر کفار و مشرکین نے پہرے لگا دیے سرکار کے گھر کے پاس. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک میں مٹی اٹھائی اور بعض روایات کے مطابق سورہ یاسین شریف کو پڑھ کر کے سرکار نے ان کے سروں پر مٹی ڈالی اور سرکار ان کی نگاہوں کے سامنے سے گزر گئے اور کسی کو حضور نظر نہ آئے. پتہ چلا حضور دشمنوں کو نظر نہیں آتے، نبی جس کو چاہتے ہیں اپنا جلوہ دکھاتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں چھپ جاتے ہیں. ارے وہابیوں کو اگر حضور نظر نہیں آتے تو سمجھ لے ان کا زمرہ کس زمرے میں آتے ہیں. سنیوں کو نظر آتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ حضور ہر جگہ موجود ہے، حضور حاضر و ناظر ہے. میرے آقا ہر مجلس میں آتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں خواب میں جلوہ دکھاتے اور جس کو چاہتے ہیں حالت بیداری میں اپنی زیارت کراتے. ارے جن کو نظر نہیں آتے وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے. جن کو نظر نہیں آتے وہ سمجھ لے کہ وہ کس زمرے میں ہے، وہ کس شمار میں آتے ہیں کہ حضور خود ان کو پسند نہیں کرتے. حضور نے ان کے سروں پر مٹی ڈال دی، ان کو حضور نظر نہیں آتے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت فرمائی. یہاں سے مسلمانوں کو ایک سبق سیکھنا چاہیے. حالات آتے ہیں، ہر داعی اسلام، ہر مبلغ اسلام، علماء دین یا مسلمانوں پر جو بھی شریعت کی راہ میں چلتا ہے اس کا امتحان ہوتا ہے، اس پر حالات آتے ہیں.
موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کو تبلیغ فرمائی، قوم کو نصیحتیں کی، موسیٰ علیہ السلام پر بھی حالات آئے، آپ کو ہجرت کرنا پڑی۔ اکثر انبیاء علیہ السلام کے حالات کو دیکھیں، انہیں ہجرت کرنا پڑی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حالات آئے، سرکار نے بھی ہجرت فرمائی۔ آج بھی مسلمانوں کے حالات پر اگر ہم غور کریں تو آج کا وقت کا فرعون مسلمانوں کے قتل کے منصوبے بنا رہا ہے۔ آج بھی مسلمانوں پر عرصہ حیات کو تنگ کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح سے مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے، مسلمانوں کو اس ملک سے نکال دیا جائے، مسلمانوں پر طرح طرح کے قانون نافذ کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس ملک کو چھوڑ دیں، یہ ملک ہمارا بھی، بلکہ ڈاکٹر اقبال تو کہتے ہیں کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پوری زمین کا خلیفہ بنایا۔ یہ زمین ہمارے باپ آدم کی جاگیر ہے، ہمارے باپ آدم خلیفۃ اللہ کی ملکیت میں ہے، یہ تو ہماری ہے، لہٰذا ہمیں کوئی نکال نہیں سکتا۔ آقا کریم علیہ السلام یا ان انبیاء علیہ السلام نے جو ہجرتیں فرمائی، تو ہجرت کرنے کے بھی کچھ حالات ہوتے ہیں، کچھ معاملات ہوتے ہیں۔ جب اقلیت میں ہو اور دشمن اکثریت میں ہو تو پھر تعلیم ہمیں یہ دی گئی کہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی، اپنے دین، ایمان، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کے لیے ہم ہجرت کریں۔ لیکن جب ہم اکثریت میں ہو تو پھر آقا کریم نے ہم کو تعلیم یہ دی ہے کہ پھر جب ہم پر حملے ہو اور ظلمن ہمیں قتل کیا جائے اور اسلام پر حملے ہو، دین پر حملے ہو، تو پھر ہجرت مت کرنا بلکہ تلوار اٹھا کر دشمن کا مقابلہ کرنا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت پڑنے پر، جبکہ اقلیت میں تھے، کم تھے، مسلمان تعداد میں کم تھے، تو حضور نے فرمایا اس وقت لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت اپنی جان، اپنی ایمان، اپنی عقیدے، اپنے مال و حفاظت کی ضرورت ہے۔ تو حضور نے بھی ہجرت کی، اس پر بھی ثواب ہے۔ تمام صحابہ کو ہجرت کا حکم دیا، اس پر ثواب ہے۔ لیکن جب حضور کو غلبہ ہو گیا اور مدینے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو تقویت دے دی، اسلام نے جو ہے تو اپنی تقویت حاصل کر لی اور مسلمانوں کو قوت حاصل ہو گئی، تو پھر حضور علیہ السلام نے بزدلی بھی نہیں سکھائی۔ حضور نے فرمایا اب جو ہے تو مکہ پر چڑھائی کرو، اب چل کر دشمن سے مقابلہ بھی کرو۔ اب جو تمہارا دشمن ہے، جو مسلمانوں کو ستاتے ہیں، جو مسلمانوں پر بے جا ظلم کرتے ہیں اور جو ان کی جان، مال، املاک اور ان کے دین اور ان کے عقیدے کے دشمن ہے، ان پر حملہ کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ پر چڑھائی کی تو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، جس کو فتح مکہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دونوں طریقے کی تعلیم دی۔ اگر کم تعداد میں رہو تو اب ہجرت کرنا، لیکن جب اکثریت میں رہو، جب تعداد میں رہو تو بزدل مت بننا، بلکہ تلوار اٹھا کر کے اور پھر جہاد کے لیے بھی نکلنا پڑے تو پھر اپنی جان، اپنی مال اور اپنی اولاد، اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کرنا۔ لہٰذا آج اگر حالات ہے تو مسلمانوں کو گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ مسلمانوں کو اپنے قوت ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان، اپنے عقیدے کو، اپنے یقین کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر جس دن یہ اپنے ایمان و عقیدے کو مضبوط کر لے، اپنے عمل کو مضبوط کر لے، تو خود رب تبارک و تعالیٰ ان کا رعب کافروں کے دل میں ایسا ڈال دے گا کہ پھر وہ ڈریں گے اور مسلمان غالب آ جائیں گے۔ لیکن افسوس رونا تو اسی بات کا ہوتا ہے کہ ہم مسلمان صرف نام کے لیے رہ گئے۔ ہم سمجھتے ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، بس اب ہم تو بے فکر ہو گئے، نہ نماز کی حاجت ہے، نہ کسی نیک اعمال کی ہم کو ضرورت ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو اس غلط رہنوی سے نکلنا چاہیے اور اعمال کے میدان میں بھی شہسوار بننا چاہیے۔ یہاں پر تصوف کا ایک سبق سمجھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ فرعونی شخص کے ساتھ یہ بنی اسرائیل کا شخص پھر لڑ رہا ہے، تو آپ نے اس کو بھی ڈانٹا۔ یہاں پر ایک سبق سمجھے تصوف کا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو مثال ہے یہاں پر شریعت کی ہے، اور جو وہ بنی اسرائیل ہے اس کی مثال انسان کی روح کی ہے، اور وہ جو فرعونی شخص ہے اس کی مثال نفس امارہ کی ہے۔
تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ بنی اسرائیل کا شخص اور فرعونی شخص آپس میں جھگڑ رہے ہیں، تو آپ نے اس بنی اسرائیلی شخص کو سمجھایا، اور پہلے بھی آپ نے جو ہے تو اس فرعونی شخص کو جو ہے تو اسے بھی سمجھایا، اسے بھی جو ہے تو پھر آپ نے گھوسا مارا، یہ تو بات اور ہے کہ وہ اسی ایک گھوسے میں مر گیا۔ اسی طرح سے شریعت یہ انسان کی جو روح ہے اور اس کا جو نفس ہے، اس میں ہمیشہ کشمکش چلتی ہے۔ نفس امارہ انسان کو گناہوں کی طرف لے کر کے جاتا ہے، وہ بار بار کہتا ہے کہ گناہ کر، غلط کام کر، یہ کر وہ کر۔ تو نفس امارہ اس فرعونی کی طرح ہے، جیسے فرعونی ظالم و جابر تھے، اسی طرح یہ نفس امارہ یہ ظلم زیادہ کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ گناہ کر، وہ کر، یہ کر، اور روح جو ہوتی ہے وہ منع کرتی ہے، روکتی ہے کہ نہیں اس گناہ کو نہیں کرنا، ان میں آپس میں کشمکش ہوتی ہے۔ اس لیے شریعت نے ان دونوں کو روکا ہے۔ شریعت نے روح کو کہا کہ تو ذکر الہی میں مشغول ہو جا، تو اس سے نہ الجھ، نفس سے نہ الجھ، بلکہ ذکر الہی میں ایسی محو ہو جا کہ تیرے ہر عضو سے جو ہے تو اللہ اللہ کی صدا آئے۔ اور نفس پر اتنی قدوقد لگائی، نفس کے اوپر اتنی شریعت نے اپنی قیدیں لگائی تاکہ یہ نفس جو ہے تو مغلوب ہو کر کے رہ جائے۔ تو لہٰذا اپنے نفس کو شریعت کی قید میں رکھے اور روح کو ذکر الہی کے لیے آزاد کر۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ روح جو ہے تو وہ نفس امارہ کی قید میں آ چکی ہے اور وہ اسی کے ساتھ مل کر گناہوں میں لگی رہتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، چونکہ مسائل کا جو سلسلہ شروع ہے، اس ضمن میں پچھلے ہفتے ستر عورت سے متعلق چند مسائل عرض کیے گئے تھے کہ ستر کا معنی ہوتا ہے چھپانا۔ مرد کے لیے ناف سے لے کر، ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک گھٹنا ستر عورت میں شامل ہے، جبکہ ناف اس میں شامل نہیں ہے۔ اور عورت کے لیے صرف چہرہ، ہاتھ کی ہتھیلیاں اور پیر کا تلوا چھوڑ کر اس کا پورا بدن عورت ہے، اس کو چھپانا فرض ہے۔ مرد کے ستر عورت کے کل جو ہے تو 8 اعضاء ہے، جو ہے تو اس کو 8 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور ہر عضو جو ہے تو الگ الگ شمار کیا جاتا ہے۔ اگر اس ایک عضو کا چوتھائی حصہ کھل جائے تو پھر نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اگر ناف سے لے کر کے، ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنا تک 8 حصے، یعنی کہ عضو تناسل جو کہ پیشاب کے مقام جو ہے وہ ایک حصہ ہے، پیخانے کا مقام ایک حصہ ہے، دونوں کمر جو ہے اور دونوں رانی گھٹنا اس کے تابع ہے، اور ناف کے نیچے سے لے کر مکمل جو ہے تو عضو تناسل کی جڑ تک جو حصہ ہے پورا آگے پیچھے دائیں بائیں سے، یہ سب کے سب ستر عورت میں ہیں۔ اب یہ 8 حصے ہیں، ان میں سے اگر کسی کا ایک حصہ چوتھائی کے برابر بھی کھل گیا تو اب اس کی کیفیت کو سمجھیں۔ اگر کبھی غلطی سے کھل گیا، سہون کھل گیا، خطأً کھل گیا، تو اگر 3 تسبیح کی مقدار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اتنی دیر تک کھلا رہا تو نماز فاسد ہو گئی، نماز ٹوٹ گئی۔ اور اگر کبھی اس سے کم میں اس نے اس کو ڈھانپ لیا تو پھر نماز فاسد نہ ہو۔ لیکن کسی نے جان بوجھ کر قصداً ستر عورت کو حالت نماز میں کھولا، اگرچہ فوراً بند کر لیا تو اس کی نماز اسی وقت ٹوٹ گئی۔ اور اگر کسی کے ستر کا کوئی حصہ پہلے سے کھلا ہوا تھا اور اسی حال میں اس نے نماز شروع کی تو اس کی نماز شروع ہی نہیں۔ اب آج کے دور میں جو لوگ فیشن کے لباس پہن رہے ہیں، خاص کر کے مسلمان نوجوان جو ایسی جنس کی یا ایسی پینٹ پہنتے ہیں جو جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہوتی ہے، اگر اس کو جوڑا جائے، اس پھٹے ہوئے حصوں کو جوڑا جائے اور وہ ایک عضو کی چوتھائی کو پہنچ جائے تو اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوتی۔ آج فیشن چلا ہے، فیشن کے نام پر لوگ ایسی ایسی پینٹ پہنتے ہیں کہ جو جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ پھٹے ہوئے لباس کو پہننا لوگ عیب سمجھتے تھے، اس کو پیوند لگانا لوگ عیب سمجھتے تھے،
اور آج کا یہ فیشن کا دور ہے کہ فیشن کے نام پر انسان جو ہے مسلمان بھی جو ہے تو ننگا گھوم رہا ہے اور اس کو فیشن کا نام دیا جا رہا ہے. کتنی بے غیرتی کا زمانہ ہے. تو اگر کسی کی ایسی پینٹ اس نے پہنی، ایسا لباس پہنا کہ ستر عورت کا جو حصہ ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے اور ان کو اگر جوڑا جائے اور وہ ایک وضو کی چوتھائی کو پہنچ جائے تو اس کی نماز ہی شروع نہیں. بعض لوگ لباس ایسا پہنتے ہیں کہ کرتا جو ہوتا ہے وہ شارٹ ہوتا ہے اور پینٹ جو نیچے تک کی ہوتی ہے. جب وہ رکوع کرتے ہیں یا سجدہ میں جاتے ہیں اس وقت ان کا کرتا اوپر کو چڑھ جاتا ہے اور ان کی پینٹ نیچے تک چلی جاتی ہے، جس سے صدر عورت بالکل کھل کر سامنے آ جاتا ہے. بالکل کھل کر صدر عورت ان کا سامنے آ جاتا ہے پیچھے سے. ایسے لوگوں کی نماز اسی وقت فاسد ہو جاتی ہے. اگر 3 تسبیح کی مقدار وہ کھلا رہا تو اس کی نماز فاسد ہو. تو لہٰذا اپنی نماز کی حفاظت کرے. ایسا لباس